سب سے گھٹیا نسب العین کیا ہے؟ جگر مراد آبادی کا بڑا پیارا مصرع ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، انسان اپنی ذات ہی کو نسب العین بنا لے۔ میرا غلبہ، میرا اقتدار، میری حکومت، میرے لیے دولت، میرے لیے عزت، میرے لیے شہرت، بس یہ حصول جو ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ، محنت، کوشش، جد و جہد، یہ بھی ایک نسب العین ہے۔ آسانی سے دولت بھی حاصل نہیں ہوتی، دن رات کی محنت سے دولت ملتی ہے۔ آسانی سے شہرت بھی نہیں ملتی، بڑی بڑی راتوں کو جاگ کر انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے جس سے اسے شہرت مل سکے۔ آسانی سے دنیا میں غلبہ بھی حاصل نہیں ہوتا، یہ چھوٹی سی کارپوریشن ہے، اس کا صدر بننے کے لیے بھی کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور کوئی چھوٹا سا ملک ہو اس کا صدر یا وزیر اعظم بننے کے لیے کیسے کیسے ہفت خان طے کرنے پڑتے ہیں۔ تو آسان کام کوئی نہیں ہے ان میں سے، لیکن یہ بھی ایک نسب العین ہے، اپنی ذات، اپنا اقتدار، اپنا غلبہ، اپنی دولت، اپنی شہرت، ذاتی وجاہت، یہ بھی ایک نسب العین ہے۔ لیکن جس انسان کا یہ نسب العین ہوگا، اب آپ خود سوچ لیجئے، انتہائی دنی و تباہ انسان ہوگا، انتہائی پست فطرت انسان ہوگا۔ وہ تو ہر معاملے میں دیکھے گا میرا مفاد کیا ہے، وہ کبھی اپنے قوم کی منفعت کو مقدم نہیں رکھے گا اپنے ذاتی مفاد پر، وہ کبھی اپنے وطن کی عزت کو مقدم نہیں رکھے گا اپنے ذاتی مفاد پر، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کو بیچ دے گا، اپنے ذاتی اقتدار کے لیے ملک کے 2 ٹکڑے کرا دے گا، وہ بڑے سے بڑی جو ہے وہ بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا نسب العین ہے ذاتی اقتدار، اس کا نسب العین ہے، اور جس کو آپ جانتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک۔ جب معین یہ ہو گیا مجھے تو اپنا اقتدار مطلوب ہے، مجھے سربلندی اپنے لیے چاہیے، میں دولت جمع کر لینا چاہتا ہوں، زیادہ دولت جمع کرنے والا انسان کس کس پستی میں گر رہا ہے؟ آپ کا یہی شہر کراچی ہے جس میں گھی میں ملاوٹ کی گئی، اور اس طرح کی ملاوٹ کی گئی کہ کتنے ہی لوگ تھے جو جن پر فالج ہوا تھا ایک زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا، اس لیے کہ گھی کے اندر ایسی چیز ملا دی گئی تھی اپنے چند ٹکوں کے حصول کے لیے، انسانوں کی صحت سے کھیلنے والے۔ آج آپ کے ہاں وہ لوگ موجود ہیں جو ادویات کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی غریب عورت اپنے گھر کے برتن بیچ کر گئی ہو اور وہ 15 روپے کے کیپسول خرید کے لائی ہو، 15 روپے کا ایک کیپسول، اس لیے کہ شوہر جو ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس نے گھر کے برتن بیچے ہوں، لیکن اس کیپسول کے اندر بجائے اس دوا کے چوک بھرا ہوا ہو یا آٹا بھرا ہوا ہو۔ یہ آپ کے اس ملک میں ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا، اچھی طرح سمجھ لیجئے، وقت کم ہے، ایک ایک چیز کو اچھی طرح سمجھ کر ذہن نشین کیجئے کہ اگر نسب العین اپنی ذات ہے تو وہ شخص اخلاقی اعتبار سے پسترین سطح پر ہوگا، وہ قوم کو بیچے گا، غداری کرے گا، ملک سے کے خلاف جو ہے کوئی قدم اٹھا لے گا، اسلحہ خرید رہا ہوگا کوئی بڑا اہم انسان، اور اس میں بڑا کمیشن لے کر گھٹیا مال لے آئے گا، اور ہو سکتا ہے کسی محاذ پر کسی وقت ایسی صورت ہو کہ بالکل فیصلہ کل مرحلہ آ گیا ہو کہ ادھر یا ادھر، اور ایسا ہوتا ہے کوئی ایک محاذ کے اوپر فیصلہ پوری قوم کی قسمت جو ہے اس کا فیصلہ بن سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس وقت جب کریٹ کھولے جائیں تو معلوم ہو اس میں جو اسلحہ نکل رہا ہے وہ معیاری نہیں ہے، تو آپ سمجھیے کہ پوری قوم کی قسمت سے وہ شخص کھیل رہا ہے جس نے اپنے بینک بیلنس کے اندر ملک سے باہر چند کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے اس نے گویا کہ پوری کی پوری قوم کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ یہ سب منطقی نتیجے ہیں کہ اگر نسب العین ہی اپنی ذات ہے۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے سورہ قصص کے آخر میں فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ یہ جو آخرت کا گھر ہے اللہ فرماتا ہے یہ تو ہم نے خالص کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنی سربلندی نہیں چاہتے، یہاں اپنا غلبہ نہیں چاہتے، یہاں اقتدار کے طالب نہیں بنتے، یہاں اپنے لیے حکومت کے طالب بن کر نہیں کھڑے ہوتے۔ آخرت کا گھر صرف انہی کے لیے ہے۔ یہ میں نے اس آیت مبارکہ کوٹ کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے جہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں کہ یہ پست ترین نسب العین ہے۔ ویسے برا نہ مانیے، شعوری یا غیر شعوری طور پر ہماری عظیم اکثریت کسی سطح پر زندگی بسر کر رہی ہے۔ آج ہم دنیا میں ذلیل کیوں ہیں؟ آج ہمارا پوری دنیا کے اندر کیوں نام عزت کے ساتھ نہیں لیا جا رہا؟ کیوں ہم کسی بین الاقوامی کسی فورم میں
क्यों इज्जत के साथ खड़े नहीं हो सकते? मालूम हुआ ये वजह यही है कि हमारी कौम में गद्दार है। आप ही के कौम के लोग हैं जो बिकते हैं। अगर चाहे कहा जा रहा हो कि हिंदुस्तान की राह के एजेंट हैं या फलां जो है अफगानिस्तान के खाद के एजेंट हैं, ये नकाब पोश आते हैं और गोलियां बरसाकर चले जाते हैं और फिर भाई भाई के गरीबान को पकड़ लेता है। लेकिन ये कौन है? कहीं और से इंपोर्ट नहीं हुए हैं, ये चीन या रूस से नहीं आए, आपके इसी मुल्क के रहने वाले, आपके कौम के अफराद, बिकने वाले लोग इस माशरे के अंदर मौजूद हैं। वजह क्या है? असल शय है मेरा मफाद। मुझे इतने लाख रुपए मिल रहे हैं, मेरे लिए ये मनफात है, मुझे ये फायदा नजर आ रहा है। यही वजह है कि कौमी और मुल्क की सतह पर हम इस वक्त जलील व खार हैं। उसकी वजह यही है कि हम में से अक्सर पाकिस्तानी मुसलमानों की अक्सरियत अगर गरीबान में झांके तो महसूस ये होगा कि हमारे सामने कोई नस्बुल ऐन नहीं, कोई आला आदर्श नहीं, कोई ऊंचा नस्बुल ऐन नहीं। हम तो बस या तो गैर शऊरी तौर पर हैवानी सतह पर सिर्फ खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना और पाल लेना, कोई घरोंदा बना लेना, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह, इससे आगे हम में से किसी के आगे कोई मकसद जिंदगी है ही नहीं। या तो हम गैर शऊरी तौर पर इस सतह पर, हैवानी सतह पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। और जो लोग चलत फिरत करते नजर आते हैं, भाग दौड़ करते नजर आते हैं, जो जलसे करते हैं और जो बड़े बड़े पोस्टर शाये करते हैं, जिनकी खबरें अखबारात में छपती हैं, उनकी अक्सरियत का हाल यह है कि जाती इख्तिदार, जाती गलबा, जाती दौलतमंदी, जाती शोहरत से आगे उनके सामने नस्बुल ऐन नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। इस्तिस्नाआत होंगे, लेकिन यह कि अरबी का एक मकूला है कि हुक्मुल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सर की जो बात होती है वही कुल की शुमार होगी। हमारे पास इस वक्त अक्सर व बेशतर लोग जो है वो इसी रहते